الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال سبحانه: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله وصفيه وخليله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ لوگ کسی قوم کی ضرورت ہوتے ہیں، قوم کے لیے وہ غیر معمولی اور بہت اہم ہوتے ہیں. کچھ لوگ کسی قبیلے اور علاقے کی ضرورت ہوتے ہیں. کچھ لوگ ملک اور خطے کی ضرورت ہوتے ہیں. خالق کائنات نے انسانوں میں مختلف صفات رکھی ہیں. کسی میں بہت زیادہ صلاحیتیں کسی ایک اعتبار سے رکھی ہیں، تو دوسرے میں دوسرے اعتبار اور لحاظ سے صفات رکھی ہیں. دنیا کے ہر انسان کی ضرورت دین اسلام ہے، مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو جب میں سامنے رکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم سب کی ضرورت اسلام اور دین ہے، اور اسلام کی ضرورت عمر بن خطاب ہے.
آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، اسلام کو عمر بن خطاب کی کیا ضرورت؟ سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، مسند بزار اور مجمع الزوائد، یہ حدیث کی 7 بڑی معتبر کتابیں ہیں۔ ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر ہے جس دعا کی وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کی ضرورت اسلام ہے، اسلام کی ضرورت عمر بن خطاب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ اسلام کو قوت نصیب فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما، ان 2 لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے جو آپ کو زیادہ پسند ہے، بأحب الرجلین الیک، ان دونوں میں جو آپ کو پسند ہے اللہ اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی عزت میں، طاقت میں، قوت میں، شان و شوکت میں اضافہ فرما۔ یہ دعا جب پیغمبر کی زبان سے نکلے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور دعا فرمائے اللہ قبول نہ کرے؟ دعا قبول ہوئی اور اتنی جلد قبول ہوئی کہ سیدنا عمر بن خطاب تلوار لہراتے ہوئے نکلے کہ جب ابو جہل نے کہا عمر محمد کا دین پھیل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس کے اسلام کے دامن میں داخل ہو رہے ہیں، صحابی بن رہے ہیں، باپ دادا کے دین کو تیزی سے چھوڑ رہے ہیں، اور اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا، دروازہ بند نہ کیا گیا تو کچھ عرصے میں سارا مکہ باپ کے دین کو چھوڑ دے گا۔ یہ 2 لوگ کھڑے ہیں، اور کون؟ جن کے متعلق پیغمبر دعا فرمانے اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند اور محبوب ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ کچھ لوگ قوم کی ضرورت ہوتے ہیں، قوم لاکھوں افراد پہ مشتمل ہوتی ہے لیکن اس قوم میں بات کرنے کا سلیقہ چند لوگوں کو آتا ہے، اس قوم میں جرگے کے لوگ چند ہوتے ہیں، اس قوم میں فیصلہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، اور ہیبت رکھنے والے لوگ چند ہوتے ہیں جن کی ہیبت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اسلام کے دامن میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں لیکن ان کے سرخیل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اسلام کی عزت ہیں۔ مشورہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے؟ حضرت عمر کی طبیعت میں سختی تھی۔ قرآن سورہ فتح کے اندر کہتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اور میرے پیغمبر نے اس کی خود تفسیر فرمائی ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل رکھنے والے، شفیق، مہربان، رحیم، رحمت والے اور نرمی والے ابو بکر صدیق ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ، دوسری روایت میں واشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سب سے سخت ترین عمر بن خطاب ہے۔ بات دین کی ہو حضرت عمر کی تلوار فوراً نکلتی تھی۔ قصہ صاف کر دینا چاہیے، یہ طبیعت اللہ نے پیدائشی رکھی، ابھی مسلمان نہیں ہے،
ابو جہل کی بات سنی، کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، تم کیا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں کہ صحیح ختم ہو جائے؟ کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نکلے ہیں یہ نیت کر کے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کروں گا، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور ان کے ہاتھ میں تلوار۔ رب کی طاقت کو دیکھیے جو حالات کو بدل دینے والی ذات ہے۔ جس دماغ میں جس دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا، کچھ لمحے کے بعد اسی دل کی کایا پلٹ گئی، اور جس زبان سے نکلا تھا کہ محمد رسول اللہ کا سر قلم کرتا ہوں، جس ہاتھ میں تلوار تھی، سارے حالات اللہ نے ایسے آنن فانن تبدیل کر دیے۔ اب اس زبان سے نکل رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب اس تلوار کی جگہ پہ وہ دونوں ہاتھ امام الانبیاء کے آگے بندھے ہوئے ہیں، اور جس دل و دماغ میں یہ تصور پیدا ہوا تھا، وہ دل اب دین اسلام کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے۔ جس دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوئی تھی، وہ سوچ بدل گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے نہیں آیا، میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔